عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ خبریں شیئر کریں گے۔ بعض خبریں چھوٹی ہیں اور بعض خبریں بڑی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ آج اڈیالہ جیل میں کپتان عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ویسے تو اس ملاقات کو بڑا لو پروفائل پر رکھا گیا، لیکن باخبر حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات میں آج کوئی پیغام گیا بھی ہے اور کوئی پیغام واپس بھی آیا ہے۔ اس حوالے سے کیا خبر ہے، اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اپر کرم یعنی پارا چنار، اپر کرم، ان علاقوں میں جو فرقہ پرستی کی آگ بھڑک رہی تھی، اس پر قابو نہ پانے کی وجہ سے یہ پورے ملک میں ایسا پھیل سکتی ہے، اور انفارچونیٹلی آج پارا چنار کی آگ کا دھواں کراچی کی سڑکوں پر اور کراچی کے آسمان پر نظر آ رہا ہے۔ کیا ہوا کراچی میں، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک مرتبہ پھر امید ظاہر کی ہے کہ اپر کرم میں یعنی پارا چنار میں امن جرگہ دوبارہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ تو دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک افضل بٹ ود فیکٹس ہمارا پروگرام سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آپ تک بر وقت خبریں اور تجزیے پہنچ سکیں۔ تو آپ کو لیے چلتے ہیں اڈیالہ جیل میں، جہاں آج عمران خان جو ہیں وہ 2024 کا آخری دن گزار رہے ہیں اور کل 2025 کا پہلا دن بھی ان کا اڈیالہ جیل میں ہے۔ تو وہاں آج بشرا بی بی یعنی ان کی اہلیہ کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کو انتہائی لو پروفائل پر رکھا گیا، کو بریکنگ کے انداز میں بھی نہیں چلایا گیا، لیکن وہاں جو رپورٹر موجود ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لو پروفائل کی وجہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ بعد میں ہم نے بہت سے دوستوں سے رابطہ کیا کیونکہ یہاں ایک بات چل رہی ہے گزشتہ 1.5-2 ہفتے سے، جب سے عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی قائم کی ہے اور حکومت نے مذاکرات کی آفر قبول کی ہے، اس کے بعد ایک تھیوری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات سامنے ہیں جس میں ایسی شرائط سامنے آئیں گی کہ مسلم لیگ نون اپنے ورکر کو مطمئن رکھے، پیپلز پارٹی اپنے ورکر کو مطمئن رکھے اور پی ٹی آئی اپنے ورکر کو مطمئن رکھے، دونوں اپنی بیانیے کی لڑائی بھی لڑتے رہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل جو مذاکرات ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے درمیان ہو رہے ہیں، اور وہ دونوں اس حوالے سے ذمہ دار ہیں کہ نہ علی مین گنڈاپور صاحب کوئی بات لیک کر رہے ہیں اور نہ محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے کہ بھائی اب 2 تاریخ کو کیا ہونا ہے۔ تو آج وہی لوگ جو یہ خبر دے رہے تھے کہ جنہوں نے اس دن خبر دی کہ جس دن یہاں پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس تھا، انہوں نے کہا جی بٹ صاحب آپ پتہ کریں جا کے کہ پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے مذاکراتی وہ تو بیٹھ کے چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کر رہی ہے، تو ذرا یہ پتہ کر لیں کہ علی مین گنڈاپور صاحب کہاں ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا پتہ کریں محسن نقوی صاحب کہاں ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ وہ کس مقام پر گئے ہیں یہ بھی پتہ کریں۔ یہ بڑی خبر تھی۔ تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مذاکرات سے قبل خان صاحب کے نام جو حتمی پیغام بھیجا ہے، وہ جہاں سے پیغامات علی مین گنڈاپور صاحب کے پاس جمع ہوتے ہیں، وہی پیغام علی مین گنڈاپور صاحب نے آج بشرا بی بی کو بھیجا اڈیالہ جیل میں، تاکہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کر کے واپس آئے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حکومت اور وہ خفیہ ہاتھ جو ان سب کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا رہا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ جب مذاکرات سے 24 گھنٹے قبل 48 گھنٹے قبل دونوں طرف سے بڑھ کے ماری جا رہی ہوں، پی ٹی آئی بھی بڑھ کے مار رہی ہوگی، حکومت بھی بڑھ کے مار رہی ہوگی، اور پھر مذاکرات کے بعد پوائنٹ سکورنگ، ہر جو پارٹی ہے اس کا ایک نمائندہ ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوگا تاکہ اپنے بیانیے کو آگے بڑھے۔ تو ان حالات میں تو خدا کا خوف کرے کو کامیاب ہو سکتی ہے مذاکرات، کیونکہ آپ سب لوگ ذرا اپنا تصور کر لیں کہ آپ کی گلی محلے میں کوئی لڑائی ہو جائے، اس کو ذرا اس سطح پہ جا کر سوچے، اور مذاکرات گلی کا کوئی شریف آدمی کہے کہ آجائے یار میرے گھر بیٹھ جائیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، حجرے میں بیٹھ جائیں،
تاکہ آپ کی بات سنیں. اور بیٹھنے سے پہلے ہی ایک فریق گلی کے نکڑ پہ جلسہ کر کے آیا کہ بھائی آج میں جا رہا ہوں بات چیت کرنے, میں نے یہ بات ان سے کرنی ہے, اگر انہوں نے نہ مانی تو پھر میں ان کو ٹکروں گا. اور دوسرا فریق جو ہے وہ دوسرے چوک پہ کھڑا ہو کے تقریر کرے, اپنے ساتھیوں کو جمع کرے, دونوں طرف سے لوگ جمع ہوں اور کہے کہ میں جا تو رہا ہوں. تو دیکھیں پہلے بھی انہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں, لیکن اب اگر آج انہوں نے کوئی ایسی کام کی تو پھر ان کا میدان میں نپٹیں گے. اس لیے ابھی تک دونوں جماعتوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس کو اس تناظر میں دیکھیں. تو اس لیے اگر اس ملاقات میں کوئی سنجیدہ کام ہونا ہے اور اس سنجیدہ کام کا کوئی رزلٹ نکلنا ہے تو پھر یہ خبر درست ہے کہ علی مین گنڈاپور صاحب اور محسن نقوی صاحب آپس میں کچھ چیزیں طے کر رہے ہیں جو آؤٹ آف باکس بھی ہیں, جو سمجھ لیں کہ عدالتوں کے معاملات اپنے ہیں. کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو اب تک چارٹر آف ڈیمانڈ کی 2-3 چیزیں نظر آئیں وہ وہی تھی جو خان صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ 2 شرائط ہیں. پی ٹی آئی نے کہا 2 شرائط ہیں, بعد میں حکومت نے کہا کہ ہم شرائط نہیں مانتے. بھائی شرائط پر کون سے مذاکرات؟ انہوں نے کہا جی ہمارے مطالبات ہیں. پھر حکومت نے کہا کہ بھئی مطالبات بھی کیا؟ انہوں نے کہا ہم انکنڈیشنل بیٹھ جاتے ہیں. لیکن آج چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہی دونوں چیزیں مین آئیں گی, 9 مئی اور 26 جنوری پہ جوڈیشل کمیشن اور کارکنان کی رہائی. اب دوسری طرف سے حکومت نے جو منصوبہ بندی کی ہوئی ہے, حکومتی ترجمان کیا تقریریں کر رہے ہیں, کیا ٹی وی چینل پہ کہہ رہے ہیں, ہمیں ہمارے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مذاکرات کے اسٹیبل کا نہ تو کسی کی رہائی کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ ان کا اس حوالے سے تعلق ہے کہ کس کے مقدمے ختم کرنے ہیں, کس کو سزا دینی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سزا تو گورنمنٹ نہیں دے رہی, یہ معاملات عدالتوں میں ہیں. تو اس لیے یہ دونوں پارٹیاں تو اب ہی سمجھ لیں کہ مذاکرات ختم کرنے کے موڈ میں ہیں. کہ حکومت کہتی ہے کہ بھائی کون سا 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن, یہ سب ٹی وی چینل پہ چل چکا ہے. چوک چوراہے میں اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے, یہ حکومت کہتی ہے, تو اس کے لیے کوئی بندہ کہ کمیشن بنا دو, تو یہ تو ایسا ہی ہے 9 مئی کا کمیشن. تو یہ ہے دونوں جماعتوں کی پوزیشن. اگر 2 جنوری کو یہ مذاکرات آگے چلنے ہیں تو اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین جو ورکنگ ہو رہی ہے وہ علی مین گنڈاپور صاحب کی ہے اور محسن نقوی صاحب کی. اور آج اس حوالے سے بشرا بی بی جو ہیں وہ جو پیغام لے کر آئیں, ڈیفینیٹلی اس نے خان صاحب کو آگاہ کیا ہوگا کہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ ملاقات علی مین گنڈاپور صاحب کی ہوئی تھی اس دن 3-4 ملاقاتیں تھیں. پہلے فیصل چوہی صاحب کی ملاقات ہوئی, وہ آئے اور انہوں نے آ کے جرنلسٹ کو بریف کیا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی میں تو ہر صورت میں سول نافرمانی جاری رکھوں گا. تھوڑی دیر بعد اسی دن کی یہ بات ہے, شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر دوست جب آئے, شبلی فراز صاحب, تو انہوں نے کہا جی ہم نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ابھی ہمیں سول نافرمانی کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں اعلان ہوا کہ خان صاحب نے پوسٹ پون کر دی ہے. فیصل چوہی صاحب پھر گئے خان صاحب کے پاس, انہوں نے بھی آ کے تائید کی اور سب نے کہا کہ اصل بات چیت جو ہے وہ علی مین گنڈاپور صاحب کریں گے. میں اس لیے جو بشرا بی بی کے پیغام کی بات کر رہا ہوں ذرا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اور علی مین گنڈاپور صاحب نے 1.5 گھنٹہ ملاقات کی اور جرنلسٹ انتظار کرتے رہے اور وہ خاموشی سے نکل کے, جس میں بڑا شور بھی مچا. تو اس لیے آج انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا کہ علی مین گنڈاپور صاحب خود جانے کی بجائے بی بی بشرا کو بھیج دیں, وہ جا کے بتا دیں, جو انسٹرکشن ہوگی لے آئیں, تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ کوئی ڈیل کی بات ہوئی ہے. کیونکہ پی ٹی آئی تو شاید اس لفظ کو اتنا برا نہیں سمجھتی, لیکن خان صاحب نے اس کو اپنا سمجھ لیں کہ زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ میرے اوپر ڈیل کا لفظ نہیں لگنا چاہیے. تو اس لیے ان کے پاس جو لیڈر بھی جاتا ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے کنی کتراتا ہے. اور اس ملاقات سے 3 دن پہلے علی مین گنڈاپور صاحب گئے وزیر اعلیٰ کے طور پہ, اور انہیں سپرنٹینڈنٹ جیل نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی. اور 2 دن میں پھر کیا تبدیلیاں رونمائی ہوں گی کہ ان کی ملاقات ارینج کی گئی, 1.5 گھنٹہ ملاقات رہی اور اس کے بعد خاموشی ہے. جو مذاکراتی کمیٹی کے ممبر ہیں وہ اپنی جماعت کا بیانیہ آگے بڑھا رہے ہیں, کوئی مذاکرات کی بات نہیں کر رہے, کوئی تصفیے کی بات نہیں کر رہے, کوئی صلح کی بات نہیں کر رہے. ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ اپنی جو آپ کی پارٹی ہے اس کے بیانیے کو آگے بڑھائیں. تو اس لیے
آج بشرا بی بی کے حوالے سے یہاں جو بات سرگرم ہے کہ آج کوئی اہم پیغام گیا ہے، اس پیغام کا رد عمل اب کیا آتا ہے بشرا بی بی بھی نہیں بتائیں گی، علی بن گنڈا پور بھی نہیں بتائیں گے، لیکن خان صاحب کی اگر 2 تاریخ کو جب ہیئرنگ ہے دوبارہ آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ 2 کی، تو وہاں خان صاحب کی جب ملاقات ہوگی جرنلسٹوں کی، تو خان صاحب جتنا بھی بات کو دبانا چاہیں کچھ نہ کچھ ان سے بات نکل آتی ہے، تو پھر کوئی بات نکلے گی۔ تو اب آپ کو لیے چلتے ہیں دوبارہ پارا چنار جو اپر کرم ہے، جہاں اب زندگی رینگ کے چل رہی ہے، لوگ پانی کے لیے خوراک کے لیے سسک رہے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، بھوک سے جو ہے وہ نڈھال ہے، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ پورا پاکستان جو ہے اس نے ابھی تک اس درد کو اس طرح محسوس نہیں کیا جس طرح کرنے کی ضرورت تھی۔ اور میں نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جو آگ بھڑکی ہے پارا چنار میں، اپر کرم میں، یہ خدا نخواستہ وہاں سے باہر نکلی، کسی اور شہر گئی اور وہاں سے پھر ایسی پھیلے گی کہ کوئی آپ کے پاس فائر بریگیڈ کام نہیں کر سکے گی۔ تو انفارچونیٹلی کراچی اس کا مرکز بن گیا ہے۔ ایک گروپ نے گزشتہ 4-5 دن سے دھرنے دیے ہوئے تھے، دوسرا گروپ بھی جو ہے وہ وہاں دھرنا دینے پہنچ گیا ہے، حالانکہ ان کا مسئلہ کو وزیر اعلیٰ سندھ سے نہیں ہے، گورنر سندھ سے نہیں ہے، سندھ حکومت سے نہیں ہے، مسئلہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ دونوں جماعتوں نے، دونوں فرقوں نے، دونوں گروپوں نے کراچی کا رخ کیوں کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ صرف ایک پریشر بڑھانے کے لیے کہ ایک جو معاشی ہب ہے جب وہ بند ہوگا تو شاید ان کے مطالبات منظور ہو سکیں۔ اور گزشتہ رات سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ جو ایک گروپ کی طرف سے وہاں لگائے گئے ہیں کیمپ وہ اٹھا لیے جائیں، کیونکہ دوسرے گروپ نے بھی آج اعلان کیا تھا کہ ہم بھی وہاں اپنے کیمپ لگائیں گے جا کے۔ اور آج پولیس کے ساتھ تصادم ہوا، آنسو گیس کا استعمال ہوا، شیلنگ ہوئی، اور پھر جو مجھے ڈر لگ رہا ہے نمائش چرنگی میں ایک طرف دھرنا ایک گروپ کا ہے، دوسرے کا ہے آمنے سامنے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں ذمہ دار لوگ موجود ہوں، وہ اپنی اپنی حدود سے کراس نہ کریں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر کوئی تھرڈ فورس فائدہ اٹھا سکتی ہے، وہ فورس جو پاکستان میں فرقہ پرستی کی آگ لگانا چاہتی ہے، پوری سوسائٹی کو اس کی لپیٹ میں لانا چاہتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی شر پسند عناصر نے یہ کام کر لیا تو پھر میں بتاؤ کہ کہاں جا کے یہ کام رکے گا۔ تو اس لیے میری اب بھی جو دونوں گروپ ہیں ان کے مائدین سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، کراچی میں بیٹھ جائیں، ڈپٹی کمشنر کراچی کے ساتھ بیٹھ جائیں، جہاں نہیں بیٹھ سکتے وزیر اعلیٰ کے پاس بیٹھ جائیں، گورنر کے پاس بیٹھ جائیں، فیصلہ تو کر لیں کہ یہاں اس آگ پر پٹرول ڈالنے کی بجائے پارا چنار میں پانی کیسے ڈالنا ہے۔ اس لیے مجھے تو آج ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی بلبل بھی میسر نہیں ہے، کوئی ابابیل بھی میسر نہیں ہے جو جا کر اپنی چونچ میں پانی لے اور پارا چنار کی آگ پر ڈالے۔ بہرحال پورے ملک کو اس کی ضرورت ہے، تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہرحال ایک خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے ایک امید دلائی ہے کہ جرگہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، دونوں طرف سے مائدین بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جرگے کی اس بیٹھک میں اس آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ دوستو، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔